کیا ہم دجال کے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں؟ فتنوں کا دور اور امام مہدی کے آنے کا وقت ہو گیا۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ آج جھوٹ سچ بن چکا ہے اور سچ مذاق؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ گناہ فقر بن گیا ہے اور حیا کمزوری؟ کیا یہ سب اچانک ہوا یا پھر یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا؟ آج کی ویڈیو کوئی افواہ نہیں، یہ قرآن اور حدیث اور حقیقت کی روشنی میں فتنوں کے دور کی نشانیوں کا جائزہ لیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ میرا نام عزیز الحق قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عزیز الحق قاسمی کے نام سے، اور میں امید کرتا ہوں آپ تمام حضرت بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے دور میں یہ جو فتنہ چل رہا ہے، یہ صرف جنگ کا نام نہیں، یہ صرف آزمائش کا نام نہیں۔ وہ وقت ہوتا ہے جب سچ پہچانا نہ جائے اور جھوٹ پہچان بن جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ محترم سامعین کرام، ذرا سوچئے، اگر دجال ابھی نہیں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت اور وارننگ کیوں دی؟ کیونکہ فتنہ صرف ایک شخص نہیں ہوتا، فتنہ ایک ماحول نہیں ہوتا۔ آج فتنہ کی پہچان کیا ہے؟ جب گناہ عام ہو جائے، حیا مذاق بن جائے، سچ بولنے والا تنہا رہ جائے اور جھوٹ بولنے والا مشہور ہو جائے، جب دین پر چلنے والا انتہا پسند کہلائے اور گناہ کرنے والا ماڈرن، یہ فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ کیسے؟ کسی تلوار سے نہیں، کسی جنگ سے نہیں، بلکہ ایک خیال سے، ایک ویڈیو سے، ایک ٹرینڈ سے۔ فتنہ ایمان چھینتا نہیں، فتنہ ایمان کو آہستہ آہستہ کمزور کرتا ہے۔ انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، سب یہی کر رہے ہیں، میں اس میں کیا حرج ہے؟ یہی فتنہ ہے۔ فتنہ وہ وقت ہے جب حق اور باطل آپس میں مل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے اندھیرے رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ اندھیرے رات میں راستہ نظر نہیں آتا، سچ اور جھوٹ میں فرق مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم اسی رات میں ہیں۔ یہ ویڈیو کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں، یہ ویڈیو خود سے ایک سوال پوچھنے کے لیے ہے، کیا میں فتنہ کو پہچان رہا ہوں یا فتنہ مجھے بدل رہا ہے؟ آج کا سب سے خطرناک فتنہ نہ تلوار ہے، نہ جنگ ہے، نہ خون ہے۔ آج کا فتنہ ہے وائرل ہونا۔ ایک ویڈیو چند سیکنڈ اور لاکھوں ذہن بدل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے جھوٹے لوگ آئیں گے جو تمہارے پاس ایسے باتیں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ بھائیوں، ذرا سوچئے، آج ہم وہی تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو جتنا عجیب بولے وہ اتنا مشہور ہے، جو جتنا بے خوب ہو وہ اتنا وائرل ہے۔ محترم ناظرین کرام، حق بولنے والا خاموش رہ جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا اسٹار بن جاتا ہے۔ یہی ہے وائرل فتنہ۔ آج ہر کوئی استاذ ہے، ہر کوئی رہنما ہے، ہر کوئی حق کا دعویٰ دار ہے، لیکن علم کم ہے، اعتماد زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا، پھر لوگ جاہلوں کو رہنما بنائیں گے۔ وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث آج اسکرین پر زندہ نظر آتی ہے۔ وائرل فتنہ کا طریقہ یہ ہے، پہلا دل کو بلاؤ، پھر عقل کو سلا دو، پھر ایمان کو آہستہ آہستہ کمزور کرو۔ ایک گناہ جب بار بار دیکھا جائے تو عام لگنے لگتا ہے، ایک جھوٹ جب 1000 بار سنایا جائے تو سچ لگنے لگتا ہے۔ یہی دجال کا راستہ ہے، ذہنوں پر قبضہ۔ سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ موجود ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بدل رہا ہے۔
اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ ہم ہنس رہے ہیں جبکہ ایمان رو رہا ہے۔ ہم شیئر کر رہے ہیں بغیر سوچے، بغیر تحقیق کے، اور یہی فتنہ ہے۔ یہ حصہ سوشل میڈیا چھوڑنے کا حکم نہیں، یہ حصہ آنکھیں کھولنے کی دعوت ہے۔ سوال یہ نہیں ویڈیو کتنے وائرل ہے، اصل سوال یہ ہے کیا یہ مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہیں یا دور؟ یہی فیصلہ فتنہ اور نجات کے درمیان فرق بنے گا۔ سوال اہم ہے، اگر دجال ابھی نہیں آیا تو دنیا اس لیے کیوں تیار لگتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی بن کر آیا تھا اور اجنبی بن کر لوٹ جائے گا۔ صحیح مسلم۔ آج ہم اسی اجنبیت کو دیکھ رہے ہیں۔ آج حق بولنا مشکل ہے اور خاموش رہنا آسان ہے۔ آج دین پر چلنے والا اکیلا نظر آتا ہے اور گناہ کرنے والا اکثریت میں ہے۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں ہوئی، یہ تیاری دنیا کی تیاری کیسے ہو رہی ہے؟ محترم ناظرین کرام، جب اللہ کو زندگی سے نکال دیا جائے اور نفس کو مرکز بنایا جائے، جب صحیح اور غلط کا معیار وہی نہیں بلکہ خواہش بن جائے، جب انسان یہ کہنے لگے جو دل کرے وہی درست ہے، یہی وہ سوچ ہے جس پر دجال کھڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے صبر کرنا اور جلنے انگارے کو پکڑنے جیسا ہوگا، کیونکہ اس وقت گناہ آسان ہوگا اور نیکی مشکل۔ لوگ کہیں گے سب یہی تو کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہی اجتماعی گمراہی دنیا کو دجال کے لیے نرم بنا دیتی ہے۔ آج انسان ٹیکنالوجی میں آگے ہے لیکن روح میں پیچھے، جیت میں دنیا ہے، دل میں اللہ کم۔ جب دل خالی ہو جائے کوئی بھی جھوٹ سچ بن سکتا ہے، اور یہی دجال کا ہتھیار ہے۔ دنیا دجال کے لیے اس لیے تیار ہو رہی ہے کیونکہ لوگ دلیل کم اور تاثرات زیادہ مانتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، سوچ کم، دکھاوا زیادہ، علم کم، اثر زیادہ، یہ سب آنکھوں کو دھوکا دینے والی دنیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ نے دجال کو بھی ایک امتحان بنایا ہے۔ ہر وہ شخص جو ایمان پر قائم رہے گا، جو حق کو تھامے رکھے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ وہ وقت ہے ڈرنے کا نہیں، یہ وقت سنبھالنے کا ہے۔ دنیا تیار ہو رہی ہے لیکن فیصلہ ابھی باقی ہے، اور وہ فیصلہ اب کی ایمان سے ہوگا، نہ کہ دنیا کے شور سے۔ میرے بھائی، یہ سوال آج ہر ذہن میں ہے، کیا دجال آ چکا ہے یا ہم صرف ڈر رہے ہیں؟ اسلام ہمیں اندازوں اور افواہوں سے روکتا ہے اور یقین صرف وہی پر سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی واضح نشانیاں بتائے۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافارہ لکھا ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور غیر معمولی طاقتیں دکھائے گا، اور یہ نشانیاں ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ کہنا کہ دجال آ چکا ہے شرعاً درست نہیں، لیکن ایک سچ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف دجال سے نہیں بلکہ دجال کے فتنے سے ڈرایا، فرق سمجھایا۔ دجال ایک شخص ہے مگر دجال سوچ ایک نظر ہے، اور وہ نظام آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ دجالی فتنہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ جب سچ کو جھوٹ کہا جائے اور جھوٹ کو سچ، جب سچ کو جھوٹ کہا جائے اور جھوٹ کو سچ، جب گناہ کو آزادی کہا جائے اور حیا کو پسماندگی، جب انسان خود کو اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہیں اور اپنے نفس کو خدا بنا لے، یہی دجالی رستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور لوگوں کو اپنے فتنوں سے آزما کر ان کے ایمان کو ہلا دے گا۔ یہ ہلانا صرف تلوار سے نہیں ہوگا، یہ ذہن سے ہوگا، خیال سے ہوگا، نظر سے ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں
آنکھیں مصروف، دل خالی اور روح کمزور، یہ دجال نہیں مگر دجال کی تیاری ہے، یعنی دجال سے پہلے دنیا کو دجال کے قابل بنا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اس لیے سوال یہ نہیں کیا دجال آ چکا ہے، اصل سوال یہ ہے کیا میں دجال کے فتنے کے لیے کمزور تو نہیں ہو چکا؟ کیا میں ہر وائرل بات پر یقین کر لیتا ہوں؟ کیا میں حق اور باطل میں فرق ابھی کر پاتا ہوں؟ یہ حصہ ڈر پھیلانے کے لیے نہیں، یہ حصہ ہوشیار کرنے کے لیے ہے۔ دجال آئے یا نہ آئے، فتنہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور نجات صرف ایک چیز میں ہے، مضبوط ایمان، سچا علم اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ محترم ناظرین کرام، جب فتنہ بڑھ جاتا ہے، جب ظلم عام ہو جاتا ہے، جب حق انتہا آ جاتا ہے، تب اللہ امت کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ اسی امید کا نام ہے امام مہدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی میرے اولاد میں سے ہوں گے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث۔ یہ خبر ڈر کے اندھیرے میں امید کی روشنی ہے۔ امام مہدی کوئی مشہور لیڈر نہیں ہوں گے، کوئی شور مچانے والا نہیں ہوں گے۔ حدیث کے مطابق وہ اچانک ظاہر ہوں گے، لوگ خود ان کے پاس آئیں گے اور وہ ابتدا میں ذمہ داری سے بچنا چاہیں گے۔ یہ قیادت طاقت سے نہیں، اللہ کے انتخاب سے ہوگی۔ لیکن ایک اہم بات یاد رکھیے، اسلام میں ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی تاریخ کا اعلان نہ کرے، کسی شخص کو مہدی کہہ کر پیچھے نہ لگ جائے۔ ہر شور مچانے والا امام مہدی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے دعوی داروں سے خبردار کیا۔ اصل سوال یہ نہیں مہدی کب آئیں گے، اصل سوال تو یہ ہے کیا ہم امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہونے کے قائل ہیں؟ کیا ہمارے دل عدل کے لیے تیار ہے؟ کیا ہمارے زندگیوں میں گناہ کم ہو رہا ہے؟ کیا ہم سچ کے ساتھ دینے کی ہمت رکھتے ہیں؟ امام مہدی تب آئیں گے جب امت سنبھلنے کے لیے تیار ہوگی۔ اگر امت تیار نہ ہو تو انتظار صرف انتظار ہی رہ جاتا ہے۔ یہ حصہ خواب دکھانے کے لیے نہیں، یہ حصہ ذمہ داری یاد دلانے کے لیے۔ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، اللہ کی روشنی ضرور آتی ہے، اور وہ روشنی امتحان کے بعد ملتی ہے، غفلت کے بعد نہیں۔ جب فتنہ پھیل جائے، جب سچ دھندلا جائے، جب دل کمزور ہو جائے، تو سوال یہ نہیں رہتا دنیا کیا کر رہی ہے، اصل سوال تو یہ ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے وقت واضح رہنمائی دی، سب سے پہلے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ کیسے؟ قرآن سے جڑ کر، کیونکہ قرآن فتنوں میں قابو ہے، حق اور باطل کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم۔ یہ صرف تلاوت نہیں، یہ شعور نہیں، دوسرا کام نہیں۔ زبان کو قابو میں رکھو، ہر بات پر تبصرہ نہیں، ہر چیز شعر نہیں۔ فتنوں کے وقت خاموشی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تیسرا کام، صحیح علم والوں سے جڑو، ہر وائرل شخص عام نہیں ہوتا، علم لائق سے نہیں تقوی سے پہچانا جاتا ہے۔ چوتھا کام، دعا کو مضبوط کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کثرت سے مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال۔ یہ دعا ڈر کی نہیں، حفاظت کی ہے۔ پانچویں اور آخر کام، اللہ پر بھروسہ۔ فتنہ جتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جو شخص ایمان پر ثابت قدم رہا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔